القرآن والفرقان إليه بنیادی قواعد تجوید اور تلاوت قرآن کریم میں اپلائی کرنے کا طریقہ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل سے آسان انداز میں سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد تجوید کے حوالے سے نون ساکن اور نون تنوین کے 3 قاعدے بیان کیے جا چکے۔ آج چوتھا قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو یہاں غنہ ہوگا۔ اس غنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہ غنہ میم کی آواز پیدا کرے گا۔ مثال ملاحظہ فرمائیے، من بعد، نون ساکن ہے، نون پر جزم ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، لہٰذا یہاں اقلاب کی کیفیت ہوگی کہ نون ساکن کی آواز کو غنے کے حالت میں میم سے بدل کر ادا کریں گے، من بعد۔ نون تنوین کے بعد با کی مثال سمیع بصیر، عین پر تنوین ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، لہٰذا غنے کی آواز کو بدل کر یہاں میم کی آواز پڑھیں گے، سمیع بصیر۔ اس کو نون کی اصلی تنوین کی آواز پڑھ کے سمیع بصیر پڑھنا غلطی شمار ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو یہاں غنے کی آواز کو میم کی شکل میں بدل کر ادا کریں گے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون